اینڈ وائل وی آر ٹاکنگ کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پیٹرولیم ڈیلرز جو ہیں وہ بھی احتجاج کی طرف جا رہے ہیں گڈ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ، اور اس وجہ سے یہ احتجاج جو ہے کیا مزید مشکلات عوام کے لیے اور حکومت کے لیے لے کر آ سکتا ہے. بٹ ایٹ دس پوائنٹ ٹائم خبر یہ ہے کہ اب جو ہے اس احتجاج کو مؤخر کر دیا گیا ہے 40 روز کے لیے، اور 40 روز بعد دوبارہ سے جو ہے اس بات کا تعین کر کے احتجاج کو آگے بڑھایا جائے گا کہ آیا حکومت کی جانب سے جو ہے یہ مطالبات پیٹرولیم ڈیلرز کے یا گڈ ٹرانسپورٹرز کے مان لیے جاتے ہیں یا پھر نہیں. دیکھیے مارجن بڑھانے کی بات کر دی گئی ہے، ٹول ٹیکس میں کمی کی بات کی گئی ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہر 15 دن بعد فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میکینزم جو ہے اس کو لاگو کرنے کا کہا گیا ہے. محمد اویس چودھری صاحب اب صدر ہیں آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن کے. اویس صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تو مطالبات آپ لوگوں کے مان لیے گئے ہیں، مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس چیز پہ کتنی آپ لوگوں کو اوتھینٹسٹی دی گئی ہے کہ 15 دن کی پیٹرول پرائس میکینزم جو ہے اسی پہ آئیں گے، کیونکہ حکومت تو اس پہ بضد تھی کہ نہیں جناب انٹرنیشنل حالات کی وجہ سے ہم یومیہ ہی رد و بدل کریں گے. مجھے موقع دیا اپنا موقف بیان کرنے کا. کل ہمارا حکومت کے ساتھ تحریری معاہدہ ہو چکا. ہم نے منٹس آف میٹنگ نہیں لیے، ہم نے تحریری ایگریمنٹ کیا ان کے ساتھ، جس کے اوپر عبدالعلیم خان صاحب نے، منسٹر وفاقی جو اس کے ہیں مواصلات کے، انہوں نے ہمارے پنڈال میں آ کے اس کے اوپر دستخط کیے تھے. ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے. انہوں نے ہم سے 10 سے 15 دن کا وقت مانگا ہے تاکہ یہ کیبنٹ سے اپروول لے کے اس کا جو روزانہ کی تبدیلی ہے رد و بدل میں ڈیزل کی قیمتوں میں، اس کو یہ کم از کم 15 دن کے اوپر لے کے جا سکے. اور انہوں نے یہ ہمیں لکھ کے دیا ایگریمنٹ کی جو اصل کاپی ہے وہ میرے ہاتھ میں عبدالعلیم خان صاحب کے سگنیچر اس کے ہوئے ہیں. انہوں نے ہمیں لکھ کے دیا کہ یہ اس کو 15 دن کے اوپر لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے اویس صاحب، اگر آپ چیدہ ہمیں بتا دیں کہ وہ سارے مطالبات جو مان لیے گئے ہیں تاکہ ہمارے ویورز بھی ذرا انفارمڈ ہو جائے اس بارے میں، خاص کر کے مارجن کے بارے میں، لیوی کے بارے میں اگر کوئی بات ہوئی ہے، اور پھر باقی جو دیگر چیزیں. جی، جو ہمارے گڈس ٹرانسپورٹرز کے ایشو تھے ان کے بارے میں ان کے ساتھ ہماری سیر اصل گفتگو ہوئی اور مختلف نشستیں ہوتی رہی ہیں. جو چیدہ مطالبات ہیں ان میں ایکسل لوڈ لمٹ کی امپلیمنٹیشن پورے پاکستان میں کی جائے گی اور اس کو انفورس کیا جائے گا سورس پوائنٹ سے، مطلب کہ جہاں سے لوڈنگ ہوتی ہے ہماری گاڑیوں کی. یہ ہمارا بڑا درینہ مطالبہ تھا جس کو گورنمنٹ نے اب تسلیم کر لیا ہے. اس میں پورٹس، گودام، فیکٹریاں، یہاں سے گاڑیوں کے اوپر وزن قانون کے مطابق لوڈ کر کے بھیجا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو تھا جو ہمارے ٹرانسپورٹرز کے لیے، کسٹم کا ایک ایکٹ ہے، ایک اس کا ایس آر او آیا تھا 1619. اس کے تحت ہماری گاڑی کو ضبط کیا جا سکتا تھا، خواہ اس کے اوپر ایک کارٹن ہی ایسا کیوں نہ ہو یا تھوڑا سی کوانٹٹی میں مال کیوں نہ ہو جو نان کسٹم پیڈ ہو یا جس کی ڈیوٹی کم پے کی گئی ہو. تو وہ ختم کر دیا گیا ہے اور اس کا بھی ہم اس میں ریٹن میں لکھا گیا اب ہماری گاڑی کو ضبط نہیں کیا جائے گا اگر اس میں تھوڑی کوانٹٹی میں ایسا مال ملے گا. اگر ساری گاڑی ہی نان کسٹم پیڈ مال سے ہے تو ظاہر ہے وہ اسمگلر ہے، وہ ٹرانسپورٹر نہیں ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی گاڑی کو ضبط کیا جائے. اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں انشورنس کے حوالے سے تھا، کچھ ہمارے صوبائی ایشوز تھے کہ صوبے کی سندھ کی انشورنس کو کے پی کے والے نہیں مانتے تھے، کے پی والے کی جو وہاں سے فٹنس سرٹیفکیٹ تھا اس کو یہ پنجاب والے نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے، تو وہ بھی اب ایکسیپٹ ہو گیا. ہم نے ایگریمنٹ میں ریٹن میں لکھ لیا ہے کہ چاروں صوبوں میں روٹ پرمٹ، فٹنس اور انشورنس، ان چیزوں کو یہ سارے ایکسیپٹ کریں گے. ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ تھا ڈرائیونگ لائسنس کا. ہمیں ڈائریکٹ ہمارے ڈرائیورز کو ایچ ٹی وی لائسنس نہیں بنا کے دیے جاتے تھے، وہ معاملہ بھی ہمارا حل ہو گیا ہے. اب تمام جو ہمارے ڈرائیورز ہیں وہ پنجاب سے، اس کے بعد کراچی سے، سندھ سے، اور کراچی میں موٹر وے پولیس کی طرف سے ایک ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی کا قیام 15 دن کے اندر لایا جائے گا. اس کے بعد ہمیں یہ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے ڈرائیورز کو ٹرائی لینے کے بعد، اس کا ٹیسٹ لینے کے بعد ڈائریکٹ ایچ ٹی وی لائسنس بنا کے دیا جائے گا. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا جو اس ہمارے ایگریمنٹ میں اس کو لکھ لیا گیا اور یہ مسئلہ حل ہوا ہے. اسی طرح یہ میرے پاس اور چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک اور تھا جی کہ ہماری گاڑیوں کو ٹارگیٹڈ چالان کیے جاتے تھے، تو وہ بھی ہم نے ان سے کہا ہے اور انہوں نے ہمیں لکھ کے دیا ہے کہ گاڑی کو جو چالان ہوگا وہ چاہے کسی بھی لا انفورسمنٹ ادارے کی طرف سے ہو، وہ صرف اسی وقت ہوگا جب اس نے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہوگی. ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ چالان نہیں کیے جائیں گے. ایک اور ہمیں مسئلہ تھا ٹیکس کے حوالے سے کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس کو انہوں نے اضافہ کر کے اس دفعہ ہمارے اوپر 1% بڑھا کے اس کو 6 سے 7% کر دیا تھا.
وہ ہم نے اس میں لکھوا لیا ہے. کیبنٹ سے اپروول ہونی ہے, 15 دن کا ٹائم لگے گا, وہ اس کو 7% سے واپس 6% کے اوپر لے کے آئیں گے. اور نیکسٹ بجٹ میں حکومت نے ہمیں گارنٹی دی ہے کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گی اس کو 6% سے ریڈیوس کر کے 2% کے اوپر لے کے آنے میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چیدہ ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا, لکھ لی ہے. اور ایک اور تھا ہمارے جو ٹرانسپورٹرز کے جگہ کے حوالے سے, یہاں کراچی میں پارکنگ کے لیے سپیس چاہیے تھی 17 ایکڑ کی, تو وہ بھی انہوں نے دونوں نے, سندھ گورنمنٹ نے بھی کمٹ کر دیا, لکھ دیا, اسی طرح کے پی ٹی نے بھی کمٹمنٹ دی ہے اور لکھ دیا ہے کہ وہ یہاں 17 ایکڑ ہمیں پارکنگ کے لیے بھی دے رہے ہیں, اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرکنگ اسٹیشن بنانے کے لیے 1000 ایکڑ زمین ناردرن بائی پاس پہ کراچی میں ٹرانسپورٹرز کو الاٹ کی جائے گی, اور اس میں سے 350 ایکڑ جو ہے وہ فوری طور پہ دی جائے گی, اور جو 1000 ایکڑ کا ٹرکنگ اسٹیشن ہے وہ 1 سال کے اندر بنا کے دیا جائے گا. تو یہ وہ مسائل تھے جو ہمارے ٹرانسپورٹرز کو درپیش تھے, جن کے حل کے لیے ہم نے ان کو 40 دن کا وقت بھی دیا ہے. ہم نے جو ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا, ختم کرنے کا نہیں, وہ اسی وجہ سے تھا. کچھ اس میں ایسے اقدامات تھے جو فوری نوعیت کے تھے, ان کو فوری طور پہ کر دیا جائے گا, لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کے لیے ان کو کیبنٹ سے اپروول کی ضرورت تھی, تو اس کے لیے انہیں 1 سے 2 ہفتے لگنے تھے. تو ہم نے انہیں 40 دن دیے ہے کہ اگر آپ نے اس معاہدے سے روگردانی کی یا اس سے انحراف کرنے کی کوشش کی, تو ہم پھر 40 دن بعد دوبارہ سڑکوں کے اوپر ہو گئے. اور یہ 40 دن کا جو وقت ہے, یہ سمجھ لیں ہم نے ان کے اوپر چیک رکھا ہے کہ ہم آپ کی نگرانی کریں گے, ہم مانیٹر کریں گے چیزوں کو, ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے, اور آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ چیزیں ساری سارٹ آؤٹ کرنی ہیں. ایک اور اچھی پیش رفت ہماری اور گورنمنٹ کی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے صوبائی جو ایشوز ہیں ان کے لیے کمیٹیاں بھی بنوا لی ہیں. جیسے پنجاب کے ہمارے ٹرانسپورٹرز ہیں, وہاں لوکل جو مسائل ہیں, KPK میں ایسے ہے, بلوچستان میں ایسے, امن و امان کی صورتحال ہے, تو وہاں کے جو ہمارے لوکل ایسوسیشنز کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں جو پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ بیٹھ کے ان ایگریمنٹس کو دیکھیں گی, ان جو معاہدے میں چیزیں ہوئی ہیں اس کا فالو اپ بھی رکھیں گی, اور جو ان کے وہاں لوکل ایشو ہیں ان کے اوپر بھی جو چیزیں مل بیٹھ کے طے کی جائیں گی. یعنی کہ اویس صاحب, میرے پاس صرف 1 منٹ ہے, آپ کا صرف پیٹرول کا یا ڈیزل کا ایشو نہیں تھا, آپ کے دیگر مطالبات بھی تھے. تو کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی رد و بدل کی وجہ سے باقی معاملات ایگریویٹ ہوئے؟ اتنے سارے معاملات تھے تو آپ لوگوں نے پہلے حکومت کو نہیں بتائے تھے؟ جی ایسے ہے کہ جب بھی کچھ چیز ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے نا, کسی ایک وجہ سے اس کو سپارک مل جاتا ہے. ایشوز تو ہمارے پہلے بھی تھے, ہم ان کو برداشت کر رہے تھے, وقت کے ساتھ لے کے چل رہے تھے, لیکن جب یہ ڈیزل والا معاملہ ہوا اور روزانہ رد و بدل کا ایشو آیا تو اس نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ٹرانسپورٹرز کی. تو اس نے سپارک کر دیا ان سارے مسائل کو. تو ہمارا تو ایک لمبی لسٹ تھی, لمبا انبار تھا بہت زیادہ مسائل کا, تو پھر ہم نے وہ سارے ہی گورنمنٹ کے سامنے رکھے. اس میں سے جو فوری نوعیت کے تھے وہ ہمارے حل ہو چکے ہیں, اور جس میں 2 ہفتے 3 ہفتے لگنے ہیں ان کے لیے ہم نے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں. جیسے کہ میں ایک اور واضح کرتا چلوں کہ ایکسل لوڈ لمٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ہم نے ایک کمیٹی بنوا لی ہے جو مانیٹر کرے گی اس کو ویکلی اور منتھلی بیٹھ کے. آل رائٹ, بہت شکریہ اویس چودھری صاحب آپ کے وقت کے لیے. یقینی طور پر یہ آپ کا معاہدے کی جانب صورتحال بڑھ رہی ہے, یہ بہت ساری چیزوں کو اسٹریم لائن کر دے گی, لیکن ابھی یہ فگر آؤٹ کرنا ہے کہ کیا ان دا لانگر رن جو تمام تر معاہدے کیے جا رہے ہیں, جو مارجن بڑھایا جا رہا ہے, وہ عوام کو کس طور سے افیکٹ کرے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.